جی عزیزان، میں آپ کے سامنے مرزا صاحب کی صداقت کے سلسلے میں جماعت احمدیہ کینیڈا جو اپنے لٹریچر کو شائع کر رہی ہے، جو اس کی کاپی یہ ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، تو اس میں مرزا صاحب کی صداقت کی دلیل پیش کرتے ہوئے یہ صفحہ نمبر اس پمفلٹ کے صفحہ نمبر 23 کے اوپر جماعت احمدیہ کینیڈا لکھتی ہے کہ دعویٰ سے پہلے کی زندگی خدا تعالیٰ کے انبیاء اور مامورین کی صداقت کا معیار دعویٰ سے پہلے ان کی وہ پاک اور بے عیب زندگی ہے جسے وہ لوگوں میں گزار چکتے ہیں، چونکہ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ آپ اپنے مخالفوں سے کہیں فقط لبست فیکم عمرن من قبل ہی افلا تعقلون۔ اس کا ترجمہ یہ لکھتے ہیں اس میں کہ میں نے تمہارے درمیان دعوی نبوت سے پہلے ایک لمبی زندگی گزاری ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی جب میں پہلے جھوٹ نہیں بولتا تھا تو اب کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ عزیزان، یہ جو میں نے ترجمہ جو انہوں نے کیا ہے اس کے اوپر یہ آپ کو بتایا، اب آپ اسی آیت کا ترجمہ جو ہے تفسیر صغیر جو مرزا محمود جماعت کے دوسرے خلیفہ کی تفسیر صغیر کے اندر ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس میں ترجمہ کیا کیا ہے تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ مطلب یہ کس طرح سے یہ چیز جو ہے یہ بات اپنی بناتے ہیں، کس طرح سے ٹوسٹ کرتے ہیں، اور کون سے الفاظ ہیں جو دوسروں کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تفسیر صغیر کے صفحہ نمبر 256 کے اوپر یہ اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ اور نہ ہی تمہیں اس تعلیم سے آگاہ کرتا، چنانچہ اس سے پہلے میں ایک عرصہ دراز تم میں گزار چکا ہوں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب یہاں پہ صرف اتنی سی بات ہے، یہاں کا ترجمہ جو ہے اس پمفلٹ کی نسبت بہتر ہے، لیکن اس پمفلٹ کے ترجمے کو اگر ہم تفسیر بھی کہہ لیں کہ یہ اس کا مفہوم اپنے الفاظ کے اندر مطلب اس کو آگے تشریح کر کے بیان کر رہے ہیں جو اپنے پاس ہے، تو پوائنٹ یہ بنانا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی صداقت کی جو دوسری دلیل وہ دے رہے ہیں وہ یہ کہ جی نبی جو ہے وہ اپنی زندگی میں نبوت سے پہلے، دعوے سے پہلے بھی صداقت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ کہ اس پر کوئی انگلی کوئی حرف نہیں اٹھایا جا سکتا، کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ کہتے ہیں جب میں پہلے نہیں جھوٹ بولتا تو بعد میں کیسے جھوٹ بولتا ہوں۔ یہ وہ مرزا صاحب کے حق میں یہ انہوں نے اس چیز کو پیش کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مرزا صاحب کا بنیادی دعویٰ جو ہے یہاں پہ ایک یہ بھی چیز ہے کہ امام مہدی اور مسیح موعود کا ہے۔ اب یہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں دعوی نبوت کی کہ نبی کے لیے یہ معیار ہے۔ یہاں پہ ایک چیز بات میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ یعنی جب میں پہلے جھوٹ نہیں بولتا تھا تو اب کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں۔ انہوں نے اس چیز پہ سٹریس کیا ہے جھوٹ کے لیے، جب کہ اس میں قرآن کا ایک اعجاز یہ ہے کہ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ بڑا کمپریہنسو لفظ استعمال کرتا ہے کہ وہ ایسی بات کہتا ہے جو پوری ایک مکمل ایک عنوان کے اوپر، ایک مضمون کے اوپر احاطہ کیا ہوتی ہے، کہ جب یہ کہا کہ میں نے زندگی تمہارے درمیان میں گزاری، میرا ماضی تمہارے سامنے ہے، تو اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ جھوٹ میں نہیں بولتا تھا، اس میں ہر چیز کے بارے میں ہے، ان کے کردار کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں، ان کے عدل کے بارے میں، ان کے ہر لمحے کے بارے میں، کہ وہ وقت کا استعمال بھی جو تھے وہ کس طرح کرتے تھے، کہ وہ وقت کے ساتھ بھی کوئی خیانت یا بددیانتی نہیں ہوتی تھی۔ یہ صرف ایک جھوٹ جو ہے کہ جی میں پہلے جھوٹ بولا یا نہیں بولا، یہ ایک چیز نہیں، وہ بڑے کمپریہنسو لفظ استعمال ہے۔ خیر اینی ہو، ہم جھوٹ کی بات جو ان کی ہے وہ لے لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ مرزا صاحب کے کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے بھی اپنے دعوے سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ چلیے قطع نظر دعوے سے پہلے بولا یا بعد میں بولا، مرزا صاحب ایک بات کہتے ہیں اپنی کتاب چشمہ معرفت کے اندر، جو صفحہ نمبر 222 کے اوپر ہے، روحانی خزائن کی جلد جو ہے وہ 23 ہے، اس میں یہ لکھتے ہیں مرزا صاحب کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بات، یہ بھی انہوں نے معیار دے دیا، اور ایک جگہ اور بھی فرمایا ہوا ہے کہ اگر میری ایک پیش گوئی بھی جھوٹی نکلے تو میں جھوٹا ہوں۔
اب مرزا صاحب ذرا غور کیجئے گا کہ کتاب البریہ جو روحانی خزائن کی جلد 13 ہے اور صفحہ نمبر 162-63 پر یہ مرزا صاحب لکھتے ہیں، جب میں 6-7 سال کا تھا تو ایک فارسی خواہ معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں، اور بزرگ کا نام فضل الہی تھا۔ جب میری عمر تقریباً 10 برس کی ہوئی تو ایک عربی خواہ مولوی صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے جن کا نام فضل احمد تھا۔ میں خیال کرتا تھا کہ چونکہ میری تعلیم خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک ابتدائی تخم ریزی تھی، اس لیے ان استادوں کے نام کا پہلا لفظ بھی فضل ہی تھا۔ مولوی صاحب موصوف جو ایک دیندار اور بزرگوار آدمی تھے، وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے، اور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحو ان سے پڑھے، اور اس کے بعد جب میں 17-18 سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ان کا نام گل علی شاہ تھا۔ ان کو بھی میرے والد صاحب نے نوکر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ اب آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ 3 استادوں سے یہ پڑھے ہوئے ہیں، اور یہ خود کتاب البریہ جیسا کہ میں نے عرض کیا صفحہ نمبر 162-63 جو جلد نمبر 13 ہے روحانی خزائن کی، اس میں یہ خود تحریر فرما رہے ہیں۔ اب اس سے پیشتر یہ جو اپنی تبلیغی پمفلٹ کے اندر لکھ رہے ہیں، وہ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی صداقت کی دوسری دلیل دینا چاہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اب یہ مرزا صاحب نے لکھا، میں نے آپ کو سنایا، اب آگے چلیے مرزا صاحب کیا لکھتے ہیں۔ یہ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ جو ایام صلح میں جو صفحہ نمبر 147 روحانی خزائن کی جلد نمبر جو 14 ہے، پہلے 13 تھی، اب میں 14 سے پڑھ رہا ہوں۔ سو آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا، سو اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کرے گا، اور قرآن و حدیث میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوگا۔ سو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی حال ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے، یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے۔ بس یہی مہدویت ہے جو نبوت محمدیہ کے منہاج پر مجھے حاصل ہوئی، اور اسرار دین بلا واسطہ میرے پر کھولے گئے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ عربی فارسی کی کے قواعد، صرف و نحو اور حکمت و منطق کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے فضل الہی، فضل احمد اور گل علی شاہ جو استاد تھے ان سے حاصل کی، اور یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن و حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے۔ اب میں اپنے احمدی دوستوں کے اوپر اس چیز کو چھوڑتا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کر لیں، اور یہ جو تبلیغ کے سلسلے میں پمفلٹ جماعت احمدیہ کینیڈا دے رہی ہے، یہ خود فیصلہ کریں کہ مرزا صاحب کا جھوٹ جو ہے روحانی خزائن کی جلد 13 اور جلد 14 کے اندر، ایک میں 13 کے اندر لکھ رہے ہیں میرے استادوں کے نام یہ ہیں، 14 کے اندر لکھ رہے ہیں کہ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں نے کسی انسان سے، کسی شخص سے پڑھا ہوں۔ اور صداقت کی دوسری دلیل وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اب یا تو مرزا صاحب کا دعویٰ جو ہے نبی کا، وہ جیسے بتا رہے ہیں کہ نبی کی معیار جو ہے وہ چیز بالکل قرآن مقرر کرتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ مرزا صاحب تو سراپا جھوٹ، خود ان کے قلم ہے، یہ ان کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ مرزا صاحب اپنے قلم سے ایک چیز لکھ رہے ہیں، جھوٹ خود بتا رہے ہیں کہ میں پہلے کچھ کہہ رہے ہیں بعد میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ اس سے بڑا صریحاً اور جھوٹ کیا ہوگا؟ احمدی دوستو، آپ پلیز اس پہ غور کیجئے، آپ دیکھیے اس کو، آپ یہ زحمت گوارا کریں کہ مرزا صاحب کی کتابوں کو کھول کے پڑھیں تو صحیح۔ خدا را میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں، اور مجھے علم ہے کہ احمدی انتہائی سچائی سے یہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سچے مسلمان ہیں، اور وہ اسلام کے اوپر پابند ہیں، وہ اسلام کو ہی مانتے ہیں، انہوں نے احمدیت کو اسلام سمجھ کے قبول کیا۔ لیکن خدا را میں آپ سے عرض کروں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ مرزا صاحب جو تھے ایک جھوٹے، مرزا صاحب جو تھے کوئی سچے نبی نہیں تھے، کوئی امام مہدی نہیں تھے، کوئی مسیح موعود نہیں تھے، یہ سب جھوٹ ہے۔ آپ ان کی کتابیں پڑھیں، آپ کو صریحاً ان کے جھوٹ جو ہے وہ مل جائیں گے۔ آپ کا بہت